بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 142 اور آج اس کی تیسری قسط ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں بیان حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان 2 قسطیں ہم بیان کر چکے ہیں، اب یہ تیسری اور آخری قسط ہے، انشاءاللہ اس میں واقعہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، صفحہ نمبر ہے 185۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور کتاب ہے اردو میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی، اور اس کتاب کے اندر یعنی قصص الانبیاء کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات، یہ ہے سچے واقعات اور قصے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے، کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے، چھوٹا سا طور تو یہ ذرہ سا کلیم ہے۔ واقعہ بیان کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا بقیہ حصہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی، غلام اور اولاد صالح اور عورت موافق مرضی کے، اور بڑی شکر گزاری تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا۔ کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، مویشہ مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مری، جو روست دار تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلے پڑ کر بدن کے کپڑے تک بیکار، سارے بدن میں آبلے پڑ گئے اور کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی جس نعمت میں شاکر تھے، جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ ایک قرن گزرنے کے بعد، ایک صدی یعنی ایک قرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرمائی، اور زمین سے چشمہ نکالا، اس چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند تندرست کر دیا، اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھیں، وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں، عنایت فرمائیں، اور جو بیویاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، قال اللہ تعالی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَيْهِمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں، اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں، ان کے برابر، ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے، اور یادگاری واسطے عقل مندوں کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے۔ ایک چشمہ نکالا، ان کے لات مارنے سے وہ اسی چشمہ سے نہایا کرتے اور پیتے ہی ان کی شفا ہوئی، اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مرے تھے ان کو زندہ کیا، اور اتنی ہی اولاد اور عنایت فرمائی، اور رسول بنایا ان کو، پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے، اور رسول بنایا ان کو، پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتی، اور شریعت سکھائی، اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی
کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑیاں ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت انہوں کو منع فرمایا اور کہا کہ اے ایوب، زوجہ رحیمہ مستوجب سزا نہیں، تم اس کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھیں، صرف بی بی رحیمہ تیمارداری میں رہی ہیں۔ ان کو حقیقی معنی میں رفیق حیات جانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہیں، ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر طرح ہر وقت تیمارداری کرتی رہیں، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہیں، ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی کہ ان کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک میٹھا سیکوں کا لو، ایک میٹھا سیکوں کا لو جو 100 خوشے گندم کے، جو 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ مارو، صرف ایک دفعہ مارو، صرف ایک دفعہ، تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اور چونکہ 100 خوشے کا ہوگا، اور چونکہ وہ 100 خوشے کا ہوگا، اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہگار بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، قال اللہ تعالی وَخَذَ بِيَدِكَ ضَغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنِثْ، اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا میٹھا، اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا میٹھا، پس مارا اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا تھا، انا وجدناہ صابرا انعم العبد عنہ اوابا، تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ خدا کو معلوم ہے کہ بندہ کو کسی امر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آپ ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کر لے، تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک صاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے، اسی چشمہ میں نہا کر اور پانی پی کر اور خدا کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ایوب، تم اس سے نہاؤ اور اس پانی کو پیو، تاکہ خدا کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ پس اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتا رہنا چاہیے، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کریں اور اس کے حکم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ دنیا آفت زینت سے خداوند تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک و صالح بندوں پر آزمائش کے مواقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائی دنیا سے آج تک بحوالہ تواریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو آزمائش کی، اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی، اور پھر اس کے صلے میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام
اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا وہ ہے بیان رسول اللہ سے دریافت کرنا احوال اسکندر ذی القرنین کا۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا جو کہ ویلاگ نمبر چل رہا تھا 142 اور 3 قسطیں تھیں ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اس بیان کی تینوں قسطیں آج مکمل ہو گئیں، تیسری قسط آج مکمل ہوگی، تو بیان حضرت ایوب علیہ السلام مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بیان رسول اللہ سے دریافت کرنا احوال سکندر ذی القرنین کا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ چمک ہے ایسی دھمک نبی میں، چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دھمک ہے ایسی رخ نبی میں، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ تو چاند بھی آب آب ہوگا۔ بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں تو کہوں گا، بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا، وہ دیکھو آئے ہیں غوث اعظم انہی کے آگے حساب ہوگا۔ وہ آنکھوں پہ پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئیں گی تو ندا یہ ہوگی، جھکا ہو نظریں جھکا ہو پلکیں، یہ فاطمہ کا جواب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔